علیکم حضور. میرا سوال ایکسٹریمزم کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. کیا؟ ایکسٹریمزم کے ساتھ. ہاں. جو کچھ لوگ جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں, جیسے سوسائڈ بومبنگ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بعد میں ان کو جنت ملے گی. تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے ان کا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قتل کرو گے تو جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جہاد ٹھیک ہے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو جنت ملے گی. اب وہ مرنے والے بہت سے لوگ ہیں. احمدی بھی تو شہید ہوتے ہیں. احمدیوں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا ہوتا, خود ہی قتل ہو جاتے ہیں نا, تو جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربانی کرنے والا شہید ہے, یہ گواہی دیتا ہے. اور شہید کی صرف مرنا ہی صورت نہیں ہوتی, بلکہ یہ گواہی دینا کہ اسلام سچا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے لیے ہر قربانی کرنا, یہ بھی ایک شہادت کا درجہ رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, شہادت گواہی بھی کہلاتی ہے. باقی یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے نا کہ اسلام پہ جب حملہ ہو, جب یہ اس نے آیت پڑھی ہے جو ان کو چوتھی قسم جو تھی کہ جنگ کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ قتل کرنے کی, اس سے اگلی آیت میں یہ ہے کہ کیوں اجازت دی گئی ہیں, اس لیے. اور اس کا مقصد کیا ہے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر نہ اجازت دی جاتی تو یہ لوگ جو ہیں یہ نہ کوئی ٹیمپل کو رہنے دیتے, نہ کسی سینیگوگ کو رہنے دیتے, نہ کسی چرچ کو رہنے دیتے, نہ کسی مسجد کو رہنے دیتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ, مسلمانوں کو اگر اجازت دی گئی ہے تو ان کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو مذہب سے لڑائی کرتے ہیں, کیونکہ یہاں ٹیمپل کو بھی محفوظ کیا گیا ہے قرآن کریم میں, سیناگوگ کو بھی, چرچ کو بھی اور مسجد کو بھی, ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, ہیں. تو اسی لیے جب جنگ کی اجازت ملی تو صرف ان لوگوں کے لیے جب دین کو لوگ ختم کرنا چاہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم عیسائیوں کے خلاف جنگ کرو یا یہودیوں کے خلاف جنگ کرو. ہاں, جو اسلام پہ حملہ کرے اور تمہیں مارنا چاہے, تمہیں تکلیفیں دے, تو تم اسی طرح اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہو, اسی طرح ان کا جواب دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاد ہوا اور جنت چلی گئی, اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بلا مقصد اگر تم ایک کو مارو گے تو اس طرح ہی سر تمہیں پوری انسانیت کو مال دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مسلمان کو مارو گے تم جنت میں نہیں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. آن رسول نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ مسلمان ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا, بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ ایک ہے اور کوئی معبود نہیں, تو وہ بھی مسلمان ہے. اور اس کو قتل کرنے والا جہنمی ہے, جنتی نہیں ہے. تو یہ لوگ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے جہنمی. پھر یہ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں, بچوں کو, عورتوں کو کلبوں میں فائرنگ کر کے, سوئسائڈ بامبنگ کر کے یا اور چیزیں کر کے. تو یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہنم ہے. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو قتل کرنا بلا مقصد, ایک آدمی کو بھی قتل کرنا جو ہے جس طرح پوری انسانیت کو قتل کر دی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض اور جہنم میں جائیں گے. وسلم جنگوں کے لیے جب بھیجتے تھے, جب اسلام پہ حملے ہوتے تھے اور جنگیں ہوتی تھیں, وسلم بڑا واضح طور پہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی عورت کو نہیں مارنا, کسی پریسٹ کو نہیں, چرچ کے راہب کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا. اور کوئی بھی شخص جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا کے لڑ نہیں رہا, اس کو نہیں, تم نے اس سے نہیں لڑنا, تم نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. بلکہ تو یہ تو جو کر رہے ہیں دہشت گرد گروپ, یہ دہشت گردی ہے, بروٹیلٹی ہے. یہ کوئی جنت میں جانے والی کوئی حساب نہیں ان کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.